अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। इमरान खान साहब की मुतवक्की गिरफ्तारी, इसका हिंट दे दिया है राना सनाउल्लाह साहब ने। साथ साथ उनका यह भी कहना था कि वजीर आज़म पाकिस्तान भी गिरफ्तारी के हवाले से बहुत ज्यादा जो है वो अग्री करते हैं। सो बहरहाल लगता यही है कि हुकूमत आने वाले दिनों में गालिबन इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने जा रही है। NA 245 PTI को अभी तक वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। अगर हम देखें तो इंतखाबी मैदान में जब से ये हुकूमत गई है ज़िमनी इंतखाबात में PTI रोनते हुए आगे बढ़ रही है अपने तमाम मुखालिफिन को। सो ये लम्हा फिक्रिया है PDM इत्तेहाद के लिए भी कि वो सब मिलकर भी इस वक्त एक ऐसा बयानिया नहीं बना पा रहे जो PTI के सुनामी का रास्ता रोक सके। आखिर में ARY की बंदिश के 13 रोज गुजर गए हैं। सुप्रीम सिंध हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो ARY को ऑन एयर हम नहीं करवा सके हैं। सो ये है पाकिस्तान की इस वक्त हकीकत। आगाज करते हैं। कल पाकिस्तान तहरीक के सरबराह इमरान खान साहब ने F9 पार्क में एक तकरीर की। तकरीर करते हुए उन्होंने इदारों यानी कि जो पुलिस का इदारा है उसके सरबराह IG और जो दीगर लोग हैं उनको ललकारते हुए कहा कि हम जो हैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे। साथ साथ एक सिटिंग जो जज साहिबा हैं, सेशन जज जेबा साहिबा, उनको भी कहा। बहरहाल उसके बाद जो रियासत है वो हरकत में आई। उन्होंने कहा कि ये बयान गलत है, ये इस पे इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा जो है वो कायम किया जाएगा। वो इदारों को थ्रेटन कर रहे हैं, वो दहशत फैला रहे हैं। इस बयान के फौरन बाद राना सनाउल्लाह साहब ने जो अपना मौक़िफ़ दिया था वो हम आपको सुनवाते हैं। कल तकरीर की है खान साहब ने, जायजा लिया जा रहा है क्या इस तकरीर को उस मुकदमे का ही हिस्सा बनाया जाए और उसका हिस्सा बनाकर इनको जो है वो गिरफ्तार किया जाए, या इसके ऊपर एक अलहदा से जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाए। लॉ मिनिस्ट्री से और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से इस बारे में राय ले रहे हैं। मैं तुम्हारा मुंतजर हूं, तुम लॉन्ग मार्च करो। 25 मई से ज्यादा मौसर और बेहतर जवाब जो है वो आपको जो है वो मिलेगा। यानी 25 मई के इक़दामात पर राना सनाउल्लाह साहब और उनकी हुकूमत हरगिज नादिम नहीं है, बल्कि उस पैटर्न को दोबारा रिपीट करने के लिए धमकियां भी दे रही है। बहरहाल सबसे पहला कदम तो पेमरा ने यह किया कि एक सर्कुलर सब चैनल्स को भेज दिया कि इमरान खान साहब की तकरीर लाइव नहीं हो सकती। कुछ चैनल्स ने इसको डिले पे करके चलाया, 15 मिनट रिकॉर्ड करने के बाद इसको चलाते रहे, और बेशतर चैनल्स ने ये तकरीर नशर ही नहीं की। सोशल मीडिया पे जाके, यूट्यूब चैनल्स पे जाके बहुत सारे सार्फिन ने ये तकरीर सुनी, लेकिन खान साहब की तकरीर के दौरान हमने देखा कि यूट्यूब भी कुछ वक्त के लिए उसका सर्वर डाउन कर दिया गया ताकि लोग वहां पर भी ये तकरीर ना सुन सकें। रियासत के खिलाफ ऐसा क्या बयान दे दिया इमरान खान साहब ने जो इससे पहले यहां पे सियासी क़यादत नहीं दे चुकी। जाहिर सी बात है कि खाली जो पुलिस है, जो लोअर जुडिशरी है, इसको धमकाना, इसको एड्रेस करना, इसमें लोगों के नाम लेना बड़ा आसान काम है। चाहे आप हुकूमत में हो, अपोजिशन में हो, ये काम सियासतदान बड़ी आराम से कर जाते हैं। वो नाम जहां पे पर जलते हैं वो कोई भी लेता नहीं अनटिल अनलेस बिल्कुल उस बात की नौबत ना आ जाए या पानी सर से ना गुजर जाए। माजी में राना सनाउल्लाह साहब तो खुद चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर लाहौर को बराह रास्त धमकियां दे चुके हैं। जैसे मैंने कहा कि बड़ा आसान है, ब्यूरोक्रेसी एक सॉफ्ट टारगेट है, उनको सीधी सीधी धमकी तो और तड़ियां तो हर कोई लगाता है, राना साहब खुद लगा चुके हैं। कल को चीफ सेक्रेटरी साहब आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। इसके बच्चे तो इधर नहीं हैं और बाकी जिंदगी शायद इसने भी उधर ही गुजारनी है। कमिश्नर लाहौर साहब, आपने भी इधर रहना है, आपने सर्विस भी करनी है। अगर ये धमकी नहीं है तो क्या है, मेरी समझ से बाहर है। खास तौर पे अगर आप चीफ सेक्रेटरी साहब को कह रहे हैं आपके बच्चों ने भी यहां रहना है, आई डोंट नो कि इससे बजाय इसके कि हम इसको एक थ्रेट समझें, इसके अलावा इस बयान से और क्या मतलब अखज किया जा सकता है। बहरहाल यही नहीं, अदलिया अगेन लाइक आई सेड के उधर भी जो है हमले करना एक आसान काम है ना, वो भी किया राना सनाउल्लाह साहब ने खुद किया। सुने की चांस में है मियां शहबाज शरीफ के केस का फैसला हो, मियां शहबाज शरीफ को किसी तरह नाअहल कर दिया जाए ताकि मेरे अलावा कोई और बचे ना जो मेरे मुकाबले आ सके। याद रखो कि पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान का कोई जज तुम्हारा साथ नहीं देगा। हम हर उस अदालत का और उस जज का घेराव करेंगे जो तुम्हारे इस गंदे और घटिया एजेंडे को परवान कराने के लिए अपोजिशन के खिलाफ दामाद करे।
अदालत का घेराव करेंगे, जज का घेराव करेंगे, और ये थ्रेट को इसलिए भी सीरियस लिया जाना चाहिए क्योंकि माजी में पीएमएलएन ऐसा कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट का घेराव भी कर चुकी है, जज साहिबान को वहां से भागकर जाना भी पड़ा था। इससे पहले दीगर और कायदीन भी पीएमएलएन के डायरेक्टली अदलिया को तड़ियां और धमकियां लगा चुके हैं, जिस पे सख्त एक्शन भी उस वक्त लिया गया था। लेकिन बहरहाल सिर्फ मैं ये पैटर्न आपको बता रही हूं कि अदलिया और ये जो ब्यूरोक्रेसी है, इसको नाम लेके इनको धमकियां देना, ये माजी में वतीरा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली रिएक्ट बतौर अदारे ये करते नहीं है, कर नहीं सकते हैं, कैपेसिटी इश्यूज हैं। परवेज इलाही साहब बाय द वे पंजाब में वजीर आला बनने से पहले जब ये 25 मई के वाकयात हुए, उसके बाद वो भी आईजी साहब को एड्रेस करके और चीफ सेक्रेटरी को एड्रेस करके क्या कहते थे, जरा देखिए। सारा कसूर आईजी का है, इसकी जरूरत नहीं है आईजी की, इंशाल्लाह यही बुला के उसको 1 महीने की सजा दी जाएगी। इलेक्शन होने के बाद इनको आईजी और चीफ सेक्रेटरी को सिर्फ ये नहीं होना, उनको सजा भी होनी है इंशाल्लाह, ये लिख लेंगे। अनफॉर्चुनेटली पेमरा की पाबंदी के बायस हम आपको इमरान खान साहब को वो पैगाम नहीं सुनवा पाते, वरना आप खुद ही तकाबली जायजा करके देख लेते कि ऐसी बात क्या की है खान साहब ने जिसके ऊपर उन पे 780 है। रिमेंबर, ये दहशतगर्दी का पर्चा होता है, अब से थोड़ी देर पहले मारगला थाने में वो करा दिया गया है। अब इसकी बुनियाद पे कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जाएगी। अच्छा, ये FIR काफी इसमें सख्त शिकें लगाई गई हैं, लेकिन साथ साथ इस बात को कंफर्म किया है राना सनाउल्लाह साहब ने, अब से थोड़ी देर पहले एक टेलीविजन प्रोग्राम पे थे और उन्होंने कहा कि बिल्कुल इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेंगे, और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा कि वो भी ये गिरफ्तारी चाहते हैं। जरा देखिए। कैबिनेट से जो परमिशन की जो है वो सदा की है, मेरी ये जाती राय है कि ये आदमी फितना है। शहबाज शरीफ की क्या राय है इस पर? वो बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं इस बात से। इत्तेफाक करते हैं कि इमरान खान को, साबिक वजीर आजम को अरेस्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल, वो इस बात से भी इत्तेफाक करते हैं और इस बात से भी इत्तेफाक करते हैं कि ये फितना है। अगर तो कानूनी तौर पे खान साहब ने कुछ गलत किया है तो इसमें काबीना से अप्रूवल लेने की क्या जरूरत है? क्या ये एक सियासी फैसला करने जा रहे हैं, इस वजह से पूरे PDM इत्तेहाद को ऑन बोर्ड लेना है, या फिर ये अगर कानूनी प्रॉब्लम है तो फिर इसमें तो काबीना का कुछ लेना देना ही नहीं, एक पर्चा कटा है सीधा सीधा, अगर किसी ने दहशतगर्दी की है तो जाके उन्हें गिरफ्तार कर लें। तो ये बाकी काबीना और PDM और पीपल्स पार्टी और ये सब एक दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक क्यों चलाना चाहते हैं? गालिबन इसकी पॉलिटिकल ओनरशिप लेना, एक सियासी लीडर की ऊपर दहशतगर्दी और बगावत के मुकदमे बनाने का जो बोझ है वो सब एक दूसरे पे डालना चाहते हैं, क्योंकि इतना भारी बोझ है जिसको जब माजी पीछे मुड़ के जज करेंगे सब तो मालूम होगा कि ये कितना संगीन मजाक है पाकिस्तान के निजाम के साथ। बहरहाल असद उमर साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये जो इमरान खान साहब के हवाले की गिरफ्तारी की बात की, राना सनाउल्लाह साहब ने ऑन रिकॉर्ड आके कहा कि गिरफ्तारी होगी, वजीर आजम साहब भी ऑन बोर्ड हैं। सो क्या आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई नाअहली के बारे में तो हमने ऑब्वियसली लग रहा है कि वो तोशाखाना केस के इर्द नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, वो बात का फैसला है, आने वाले चंद दिनों में आप एंटिसिपेट कर रहे हैं गिरफ्तारियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप इंक्लूडिंग इमरान खान साहब की? इसकी बात तो बहुत अरसे से हो रही है ना, तो ये कोई बिल्कुल अचानक तो नहीं आया है। हो ये रहा है, अगर मैं इसको लार्जर तनाजुर के अंदर देखूं तो इस वक्त हो ये रहा है कि 17 जुलाई जब हुआ तो उससे ऐसे शॉकवेव्स गए और ये नजर आ गया कि इमरान खान के साथ सियासी मुकाबला जो है वो आज के हालात में मुमकिन नहीं है। आज अभी वो इन्हें 245 कराची के रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो देख के ये अब और तकवीत पकड़ेगा इनके जहन के अंदर कि इमरान खान से सियासी मुकाबला मुमकिन नहीं है। तो अब गैर सियासी तरीके ढूंढे जा रहे हैं कि इमरान खान को किस तरीके से काबू किया जा सके। उसी के अंदर तोशाखाना भी है, उसी के अंदर ममनुआ फंडिंग का केस भी है, उसी के अंदर शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद भी है, उसी के अंदर ये दहशतगर्दी का पर्चा भी है। तो ये बिल्कुल कोशिश तो पूरी की जा रही है, लेकिन कानून के अंदर इसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है। ख्वाहिश हो सकती है राना साहब की और शहबाज शरीफ की, लेकिन कानून के अंदर गुंजाइश नहीं है। तो उम्मीद है कि हमारा जो कम से कम अदालती निजाम है वो चलता रहेगा। मेरे ख्याल में जमहूरियत में भी वो एक ही चीज बची हुई है। इस वक्त सियासी एक्टिविटीज के ऊपर तो सिवियर क्रैकडाउन है, सहाफत का गला घोटा जा रहा है, तो सोशल मीडिया की भी आज बारी आ गई थी। अभी तक सिर्फ अदालती निजाम चल रहा है। वो अगर चलता रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला
قانون کے اندر کیونکہ اس کی گنجائش نہیں ہے تو ایسا ہو نہیں پائے گا. یہ رانا صاحب کا میں نے بیان سنوایا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم کابینہ کے سامنے معاملہ رکھیں گے عمران خان صاحب کی گرفتاری کا، اور وہاں سے اپروول کے بعد یہ گرفتاری ہوگی. یہ کابینہ کے سامنے جو معاملہ رکھنا ہے، یہ اس سے کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں آپ؟ یہ کیوں کابینہ میں کیوں جائے گی یہ بات؟ اگر ایک پرچہ موجود ہے تو بھائی اس پہ ایکٹ کریں. اس لیے کہ وہ قانونی ہے ہی نہیں نا، یہ سیاسی فیصلہ ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سب مل کر سیاسی فیصلہ کریں، تاکہ جیسے آپ نے کہا کہ اس کا جب بوجھ گرے تو وہ سب کے اوپر گرے اور سب برابر اس کے شریک ہوں. ورنہ آپ کو پتا ہے کہ یہ دونوں پارٹیز، بڑی جو پارٹی ہیں اس کے اندر، وہ ایک دوسرے کے بارے میں کیا خیالات رکھتی ہیں اور کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں. اور وہ ابھی بھی اگر آپ نجی محفل میں بھی بیٹھیں گے تو ایک دوسرے پر ہی ڈالتے ہیں بات. تو اس لیے شاید وہ چاہتے ہیں، جس طریقے سے پیٹرول پرائز بڑھانے کا جو فیصلہ ہے وہ کابینہ میں لے گئے تھے، اسی طریقے سے یہ فیصلہ بھی وہ کابینہ لے جانا چاہتے ہیں. کل کی تقریر میں اسد صاحب ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے للکارنا ہے اداروں کو تو آپ ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں، کوئی ایسی سٹیٹمنٹ اس سے زیادہ اوفینسو سٹیٹمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی طرف سے اداروں کے بارے میں دی گئی ہے. 2014 کا دھرنا دیکھ لیں. کل اگر جج صاحبہ کے حوالے سے اگر بہتر طریقے سے اس ایشو کو ڈیل کیا جاتا، زبان تھوڑی بہتر استعمال کر لی جاتی تو اچھا ہوتا. وہ تقریر کو آپ ریفریز کر لیتے، اس طرح سے نہ لگتا کہ جیسے آپ کسی جج کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، تو بہتر ہوتا. کہیں نہ کہیں یہ سوچ ہے تحریک انصاف میں. آج دیکھیں، آج اس دن میں نے سنا نہیں تھا، لیکن اگر آپ آج تقریر سنیں خان صاحب کی تو اس میں جب ذکر کیا انہوں نے جج صاحبہ کا، تو آئی تھنک اس کے اندر جو انہوں نے جس طریقے سے فریز کیا وہ بالکل مناسب طریقے سے فریز کیا. انہوں نے ڈس اپوائنٹمنٹ کا اظہار کیا، اپنی جو ہے افسوس کا اظہار کیا کہ ایک شخص جس کے اوپر پہلے ٹارچر کے واضح نشانات موجود تھے اس کو فزیکل ریمانڈ کے اندر نہیں دینا چاہیے. اور ظاہر ہے کسی بھی جج کے کوئی فیصلے کے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں، یہ آپ کا آئینی حق ہے، فیصلوں پہ تنقید کی جا سکتی ہے. اور اسی طریقے سے آج انہوں نے کیا، میرے خیال میں بالکل مناسب طریقے سے انہوں نے بات کی آج. پی ٹی آئی کے اندر جو خبریں ہیں جی کہ دو مختلف رائے ہے. ایک کہتے ہیں کہ ہمیں ذرا بیٹھ کے ٹھنڈے دماغ سے اس وقت سیاسی طور پہ اس مشکل کا حل نکالنا چاہیے. دوسرے کہتے ہیں جی فرنٹ فٹ پہ کھیلیں، اور اس کے اوپر اختلاف بھی ہے. پی ٹی آئی کے لوگ کی مختلف رائے، ہر جمہوری جماعت میں ایسا ہوتا ہے. لیکن میجورٹی کیا سمجھتی ہے اس وقت؟ کیونکہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کی سیاست کہیں بند گلی میں تو نہیں لے جائی جا رہی، ہانک کے بیٹھ کر کے پرووک کر کے؟ نہیں، اس کے اندر جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایک سے زیادہ رائے موجود ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ایک سے زیادہ رائے موجود ہے. میری اپنی رائے جو ہے وہ تو میں پبلکلی بار بار بیان کرتا ہوں. پچھلے چند دنوں کی ٹویٹس اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ تمام وہ فورسز جو جمہوریت میں یقین رکھتی ہیں، اور تقریباً تمام پاکستان یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہونی چاہیے، بشمول اسٹیبلشمنٹ کے. اسٹیبلشمنٹ بھی یہی کہتی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہونی چاہیے. تو اگر ہم چاہتے ہیں جمہوریت کا تسلسل ہو تو یہ جو راستہ اس وقت اپنایا جا رہا ہے اس سے تو جمہوریت کا تسلسل مجھے نہیں نظر آ رہا. تو یہ بالکل ضرورت ہے کہ تمام جو فورسز انوالوڈ ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ ذرا غور کریں اس کے اوپر کہ اس معاملے کا حل کیسے نکالا جا سکتا ہے، اس بحران سے کیسے نکلا جا سکتا ہے. ہمارے ذہن کے اندر بحران کا حل بڑا سادہ ہے، آسان ہے. ایک ڈکلیریشن سے یہ سارا کرائسس جو ہے ایویپوریٹ کر سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ فریش الیکشن کا اعلان کر دیں، آپ الیکشن بلائیں، فریش مینڈیٹ دیں. یہ سارے کے سارا جو بحران ہے یہ ایک نوٹیفیکیشن سے ختم ہو سکتا ہے. اگر کسی کے پاس اس سے بہتر حل ہے تو وہ بتائیے. لیکن اگر سیاسی قوتیں بھی یہ سمجھتی ہیں کہ طاقت کا استعمال کر کے اور زور زبردستی چینلز بند کر کے، تو ہمیں تاریخ بتاتی ہے یہ کبھی بھی دیر پا نہیں ہوتا. اور اس سے باقی کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اس سے جمہوری تسلسل نہیں بچتا. پھر جیسے آپ لوگ بھی ایک طرح سے جو آپ کی جو سیاست ہے ایک سرٹن پیرامیٹرز میں ہے، پی ایم ایل این بھی ان کی سیاست بھی سر اس وقت پھنسی ہوئی ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں، وہ آ کے یہاں پہ اپنی کیمپینز کو لیڈ کریں اور ایک لیول پلینگ فیلڈ کی وہ بات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اس میں پی ٹی آئی کی طرف سے اگر لچک ہوگی وہ تبھی پاسبل ہو سکتا ہے. سو اس سے پہلے تو ان کو الیکشن سوٹ نہیں کرتا نا. تو ان کو اگر الیکشن پہ اپنے سب نے لے کے آنا ہے تو کیا یہ ایسا ایشو ہے جس پہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لچک بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں، میں ایک دفعہ نہیں متعدد بار پہلے کہہ چکا ہوں، اور یہ ہماری پارٹی کی پوزیشن ہے. پچھلے 3 ماہ سے ہم یہی بات کر رہے ہیں.
آپ اعلان کریں کہ آپ ایک نئے الیکشن کی طرف جانے کو تیار ہیں، جلد الیکشن کے لیے تیار ہیں، اس کے بعد بیٹھ کے بات چیت ہو سکتی ہے. وہ اس میں کیا چیز ہوگی، کچھ چیزیں ہم پہلے بول چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی کمپوزیشن جو ہے وہ ہم رکھیں گے اس بات چیت کے اندر، اور دوسری پارٹی جو ہے وہ کچھ اور شاید رکھنا چاہیں اس کے اندر، لیکن اس کی ابتدا اسی سے ہوگی. اور اگر واقعی میں وہ چاہتے ہیں کہ یہ آگے جمہوری سلسلہ چلے، اگلا الیکشن ہو، وہ کیمپین تو جب کریں گے نا نواز شریف آ کے، جب کوئی کیمپین ہوگی. جب کیمپین ہی کوئی نہیں بچے گی تو پھر کیا کریں گے؟ خدشہ کیا آپ کا؟ آپ کہہ رہے کیمپین ہی نہیں بچے گی، اس کا کس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ اور آپ سے ڈیمانڈ کیا ہے مقتدر قوتوں کی کہ پی ٹی آئی سے وہ کیا چاہتے ہیں؟ پتہ نہیں جی، اس وقت تو جیسے میں نے کہا کہ اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ کوئی اس وقت ایک بحران جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، روزانہ اس میں شدت آتی چلی جا رہی ہے، اور کوئی بھی، مجھے تو کسی طرف سے آج میں نے تو لکھا ہے کہ اچھا اور کوئی نہیں کر رہا تو سپریم کورٹ ہی کچھ کر دے. حالانکہ یہ کام نہیں ہے سپریم کورٹ کا، لیکن ہو چکا ہے پہلے 2015 میں، 2017 میں راستہ نکالا گیا، سپریم کورٹ کے ذریعے نکالا گیا. دیکھیں ہر ایک کی اپنی پولیٹیکل پوزیشن ہوتی ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مسلم لیگ نون ایسا فیصلہ کرے جو ان کے لیے پولیٹیکل سوئسائڈ ہو. میں تو پہلے سنسیئرلی یہ کہتا تھا اپریل کے مہینے میں کہ یہ اگر حکومت کر کے 3-4 مہینے ان کی سیاست کا بیڑا غرق ہو جانا ہے، اور وہ نظر آ رہا ہے، آپ کو رزلٹ سے نظر آنا ہے. میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ اگر میں سیکرٹری جنرل تحریک انصاف کے طور پر سوچوں تو میرے لیے تو بڑا اچھا ہے، یہ حکومت کرتے رہے، میری تو جماعت کی مقبولیت بڑھتی چلی جائے گی. لیکن ملک کی بہتری ہوگی تو کسی جماعت کی بہتری ہے نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک جو ہے وہ شدید نقصان سے گزرتا چلا جائے اور کوئی انفرادی جماعت جو ہے وہ اس سے بہتر نکل آئے. پر اس سب کا حل تو رابطوں میں ہے نا اسد صاحب. کیا کوئی رابطے بحال ہوئے ہیں، بحال ہونے کی امید ہے؟ بیکاز ڈائیلاگ، مل کے بیٹھنا، بات کرنا، اس کے علاوہ وے فارورڈ نہیں. ورنہ مجھے تو خدشہ ہے خدا نہ خواستہ یہ سسٹم کرمبل ایسا ہو کہ پھر ہر کسی کے لیے انگورنیبل ہو جائے گا. کوئی بھی آ جائے، اوپر خالے فرشتے بھی اوپر سے آ جائیں تو بڑا ہی مشکل. میں 100% آپ سے اتفاق کرتا ہوں. میرا تجزیہ بالکل وہی ہے جو اس وقت آپ نے کہا ہے کہ یہ ایسی ہم صورتحال پیدا کر رہے ہیں کہ پھر کسی کے بس کی بات نہیں رہے گی. میں تو بتا چکا ہوں، دیکھیں ہم بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ کیا ہو تو جس سے آگے بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے. مجھے تو آگے سے کوئی جواب نہیں سنائی دیتا. مجھے تو جواب یہ سنائی دیتا ہے ہم FIR کر دیں گے، ہم بند کر دیں گے، ہم پکڑ لیں گے. یہ ایسی باتیں 70 سال پہلے بہت ہو چکی ہیں. کتنی یہ کامیاب ہوئی وہ ساری پاکستان کی تاریخ جانتی ہے. میثاق معیشت کی بھی شہباز صاحب نے 13 تاریخ کو آفر کی. آبویسلی وہ آپ نے ریجیکٹ کر دی. خان صاحب نے کہا کہ اپنے بھائی سے کہیں کہ پیسے لے کے آئے، پھر ہم بات کریں گے. آبویسلی ایک سیاسی سٹیٹمنٹ ہے، لیکن بہرحال PTI کا رسپانس ہے، ہم بات نہیں کر سکتے. ایک دفعہ تو انہوں نے آفر کی، دوسری دفعہ سعد رفیق صاحب نے اسمبلی کے اندر آپ لوگوں کے جو سینٹ تھا غالباً، جہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ بیٹھے بات کریں، سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو کمزور کر سکتی ہیں، ختم نہیں کر سکتی. سو بیٹھ کے بات کریں گے، سیاسی جماعتوں کی بقا اسی میں. اس پہ بھی کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ہے. تو اگر وہ کہتے بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ PTI آگے سے بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. نہیں دیکھیں، وہ جو میثاق کی معیشت ہے وہ تو ایک مذاق ہے. وہ بہت عرصے سے شہباز شریف کر رہے ہیں، اس کا نسا رہنا پیر ہے. وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میثاق کی معیشت جو ہے وہ باقی پارٹیوں کے ساتھ بعد میں کریں گے. پہلے مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار کا تو میثاق کی معیشت کرا دینا. ان کی آپس کی ختم نہیں ہوتی، فیصلے نہیں ہو سکتے. لیکن جب سعد رفیق بات کر رہے، سعد رفیق کا جتنی بات آپ نے مجھے کوٹ کی ہے، میں تو 100% اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن ساتھ بیٹھ کے ہم موسم کا حال تو نہیں ڈسکس کریں گے نا. ہم آپ کے ایجنڈا پہ رکھ رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے، یہ ڈسکشن، یہ چیز ہو تو ایجنڈا کے اوپر لائیں تو ڈسکشن شروع ہوگی. آپ ہمیں کاؤنٹر آفر کر دیں کہ اچھا نہیں یہ نہیں، اب یہ ہو سکتا ہے مانے، ہو سکتا ہے نہ مانے. لیکن مجھے ابھی تک پولیٹیکل انیشیٹو وہاں پر نظر نہیں آتا. سعد رفیق جیسے لوگ جو ہیں، ایاز صادق ہیں اور لوگ ہیں ان کے جو عمومی طور پر سیاسی سوچ رکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ مسائل کا حل سیاسی ہونا چاہیے، لیکن شاید اس وقت ان کی پارٹی میں ان کی بات اتنی نہیں سنی جا رہی. کیا اس وقت جو گیم ہے وہ سیاسی قوتوں کے ہاتھ میں ہے بھی اسد عمر صاحب کے نہیں؟ کیونکہ پنجاب کے اندر بھی خان صاحب آن ریکارڈ کہہ چکے میں تبدیلیاں کرنا چاہتا تھا، ہمیں کہا گیا نہیں کر سکتے. آج کے جلسے میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن ہے یا پولیس ہے، ہم انہیں کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے بس میں یہ بات نہیں ہے. تو اس وقت جو گیم ہے، کیا یہ سیاسی قوتوں کے ہاتھ میں ہے بھی؟ ان کے پاس اتنا مینڈیٹ اس وقت ہے کہ وہ بیٹھ کے ایسی باتیں کر بھی سکے؟ دیکھیں یہ تو کرنے کی کوشش کریں گے تو جب پتہ چلے گا. اپنے خان صاحب تو صرف وہی ریپیٹ کرے تھے جو ان کو کہتے ہیں لوگ. یہ ادارے والے لوگ جو جن کی وہ بات کی پولیس والوں کی، ان کی وہ کہتے ہیں، وہ سچ کہہ رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں، کہتے وہ یہی ہیں. بلکہ سیاستدان بھی یہی کہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے کچھ پرویز خٹک صاحب کی بات ہوئی تھی کسی کے ساتھ،
تو ان کے سیاسی جو حریف ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ بات ہوئی تو انہوں نے کہا آپ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں چلیں لیکن یہ ہمارے بس میں تو ہے نہیں تو ہم پیغام پہنچاتے ہیں. تو یہ تو خان صاحب تو صرف یہ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں کہا کیا جا رہا ہے, وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے وہ پتہ چل جائے گا. آپ کے علم میں ہے کہ اسد صاحب کے کے پی کے اندر بھی کچھ اس طرح سے پرچے کرنے لگے ہیں؟ غالباً یہ خبر میں نے سنی ہے, آپ اس کی تصدیق تردید کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو بغاوت کے پرچے شاید مولانا فضل الرحمان کے پرانے بیانات نکال کے اور پی ڈی ایم کی قیادت کے پرانے بیانات نکال کے تو وہ حساب کہیں وہاں نہ برابر کر دیا جائے, ایسی کوئی سوچ ہے پی ٹی آئی کے اندر؟ کیونکہ صبح سے یہ خبریں میں سن رہی ہوں, اس کی تصدیق تردید آپ کر سکتے ہیں کہ یہ کہیں ڈیسائیڈ ہوا ہے؟ یہ جی اس کے اوپر کوئی بات چیت ہو رہی تھی, مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, لیکن اس کے اوپر بات چیت بالکل ہو رہی تھی اور بات بالکل سادہ سی تھی کہ اگر اسی الزام کے اوپر اگر یہ بات غلط ہے جس کے اوپر پرچہ کٹنا چاہیے اور گرفتاریاں ہونی چاہیے تو پھر دو مختلف لوگوں کے لیے دو مختلف اصول تو نہیں ہو سکتے نا, سب کے لیے ایک ہی اصول ہونا چاہیے. بٹ ٹو رانگز ڈو ناٹ میک اے رائٹ. ہمارا تو پورا کیس ہی ہے جو اس وقت میں نے پلیڈ کیا کہ بھائی سیاسی قیادت جو ہے اس پہ بغاوت اور غداری یہ لیبلز نہ پہلے کبھی اسٹک کیے نہ بھی کریں گے, اور یہ سارا ایک فارس ہے. سو اس کا کیا جواب سر یہ ہے کہ آپ بھی دوسرے صوبوں میں جوابی یہ ایسے مقدمات کر دیں کیونکہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, بجائے اس کے کہ اس کو ہم کہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹو رانگز ڈو ناٹ میک اے رائٹ. ہاں دیکھیں جس وقت میں وہی تو بول رہا ہوں, میں آپ کو میں اس سے زیادہ کیا واضح بات کروں, میں نے پہلے جو کی ہے میری اٹھا کے پچھلے 3 دن کی آپ ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں. لیکن یہ سب جو ہے جو خراب نظر آ رہا ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس میں نقصان سب کا ہوگا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کا نقصان نہیں ہوگا, سب کا نقصان ہوگا. تو اس کا حل نکالنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو میری ہمیشہ سے پریفرنس یہ رہی ہے, میں نے ہمیشہ اوپنلی پبلکلی ہمیشہ یہ کہا ہے کہ سیاسی مسائل کا حل سیاستدانوں کو نکالنا چاہیے, دوسرے اداروں کے اوپر نہیں ریلائی کرنا چاہیے. لیکن اگر سیاستدان نہیں نکالیں گے اور کوئی اور بھی نہیں نکالے گا تو پھر تو صرف ان کی تباہی ہے اور تو ہمیں کچھ نہیں نظر آ رہا. ہاں کیونکہ پنجاب کے اندر بھی جو چھاپے پڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے, جو حکومت کی جانب سے پی ایم ایل این کے لوگوں کے اوپر کیسز بنائے جا رہے ہیں, اس کو بھی کہہ رہے جی کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. حالانکہ آپ 25 جولائی کے ایسپیکٹ سے کام کر رہے ہیں, لیکن لگتا ہے ایسے کہ ترکی بترکی جواب دیا جا رہا ہے کہ آپ ہم پہ کیس بنائیں, ہم آپ پہ کیس بنائیں گے, تاکہ اگر ہمارے خلاف کوئی کارروائیاں ہوتی ہیں تو جن صوبوں میں ہماری حکومت ہے وہاں پہ ہم جواباً کارروائیاں کریں گے. پتہ نہیں, مجھے نہیں معلوم یہ سب اس کا لاجیکل کنکلوژن کیا ہوگا, کیا کسی نے سوچا بھی ہے, ہیز سم ون تھاٹ دس تھرو؟ آئی ایم کلولیس. پتہ نہیں شاید آپ لوگ بیٹھ کے پارٹی میں سوچتے ہو کہ بھئی کہاں جا رہی ہے یہ بات. نہیں میں تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں نا, میں تو آن ایئر کہہ رہا ہوں, میں سوچ بھی رہا ہوں, میں کہہ بھی رہا ہوں, میں تو اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ بشمول عمران خان, اسد عمر, پرویز خٹک, شفقت محمود, شاہ محمود قریشی ایٹسٹرا 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 سب پہ پرچے کرتے چلے جائیں گے, بالکل جعلی سیاسی پرچے کرتے رہیں گے, تو وہ جو ہے وہ دل ٹرن دی ادر چیک, یہ ریئل لائف میں ہوتا نہیں ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں پر یہ کہنے کے بجائے کہ اچھا ٹھیک ہے تم کاٹو پرچے, ہم تم پہ کاٹیں گے, تم ہمیں پکڑو ہم تمہیں پکڑ لیں گے, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو تو جائے گا لیکن یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی. یہ ملک کے لیے خرابی پیدا ہو رہی ہے اور شدید خرابی پیدا ہو رہی ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو تمام لوگ, جو تمام ادارے جو اس کے اندر انوالوڈ ہیں, وہ شاید ابھی تک پوری سوچ نہیں سکیں, سمجھ نہیں سکیں کہ اس سے ملک کو کتنے شدید نقصانات ہونے جا رہے ہیں. اور اس کی وجہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ کیوں لگ رہا ہے, کیونکہ مجھے تو کہیں سے کوئی انیشیٹو ہی نہیں نظر آ رہا. بہت شکریہ. اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جو عمران خان صاحب کی گرفتاری, ان پہ ایف آئی آر اور جو دہشت گردی کے مقدمات تھے اس حوالے سے پی ٹی آئی کا رد عمل دے رہے تھے. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے تو کراچی کے اندر NA-245 کا رزلٹ ابھی تک پی ٹی آئی واضح طور پہ آگے ہے, لیکن ذرا اس کی لوکل پالیٹکس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ مزید 3 حلقے اگلے ضمنی انتخاب میں ادھر سے بھی الیکشن ہونا ہے. سو کراچی سے ایک واضح مینڈیٹ پی ٹی آئی کو ملنا, اس کا مہاجر سیاست کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بریک کے بعد پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ابھی جو ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں NA-245 کے غیر حتمی جو نتائج ابھی تک سامنے آئے ہیں اس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف وہاں پر برتری حاصل کر چکی ہے. لیکن چونکہ آفیشیل ریزلٹس ابھی تک نہیں آئے تو ہم آپ کو جو ہمارے پاس غیر سرکاری غیر حتمی نتائج ہیں اس سے آگاہ کر دیتے ہیں. کوئی 22,600
35 वोट जो हैं मौलवी महमूद साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, वो लेकर इस वक्त आगे हैं। मोईद अनवर साहब जो कि एमक्यूएम की कैंडिडेट हैं, बड़ा बहुत ज्यादा फर्क है, 8,544 वोट फिलहाल अभी तक जो काउंट हुए हैं उसके नतीजे में एमक्यूएम दूसरे नंबर पे है, लेकिन पहले नंबर के कैंडिडेट से बहुत ज्यादा इस वक्त जो है फर्क है। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने आजादाना तौर पे यहां पे अपना दाव आजमाने की कोशिश की। अभी तक जो उनको वोट मिले हैं वो 2,395 वोट मिले हैं। कोशिश की जा रही थी कि मुहाजिर वोट को जोड़ लिया जाए और इकट्ठे कोई यूनानिमस कैंडिडेट सामने ले आया जाए, पर वो हो नहीं पाया। बहरहाल पीएसपी ने 868 वोट लिए हैं, टीएलपी ने 6,740 वोट लिए हैं। पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम के जो कैंडिडेट थे उसके हक में वो दस्तबरदार हो गए थे, क्योंकि पीडीएम ने एक यूनाइटेड कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ पिच किया था। और बहरहाल ये लग रहा है कि इस वक्त तमाम लोगों के वोट मिलाकर भी तहरीक इंसाफ के वोट से कम पड़ रहे हैं। जरा इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का बैकग्राउंड आपको बताते हैं, 2018 के नताइज दिखाते हैं। आमिर लियाकत हुसैन मरहूम साहब के फौत होने की वजह से ये जो नशिस्त थी वो खाली हुई थी, और 2018 में इसमें क्या वोट की सूरत हाल थी, 56,673 वोट आमिर लियाकत साहब ने लिए थे, और फारूक सत्तार साहब उस वक्त एमक्यूएम की नशिस्त के टिकट पे लड़े थे और 35,000 वोट उन्होंने 35,500 उस वक्त निकाला था। मोहम्मद अहमद रजा साहब तहरीक लब्बैक के उस वक्त 20,737 वोट ले पाए थे। सैफुद्दीन जो एमएमए के थे वो 20,143 वोट ले पाए थे। तो ये 2018 के नताइज थे। ज़िमनी इंतखाब में ऑब्वियसली वोट थोड़ा कम पड़ता है, तो आज जो टर्न अराउंड है वो कम है, लेकिन जो फर्क है पीटीआई के कैंडिडेट और बाकी कैंडिडेट्स में चूंकि वोट तकसीम हुआ है तो वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा, तहरीक इंसाफ के जो 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे इन पे भी हम बात करेंगे, क्योंकि 3 और अभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पे कराची में ही इलेक्शन होना है। लेकिन अभी हमारे साथ वसीम बदामी साहब सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे राफे हुसैन साहब हैं, वो हमें बताएंगे अभी तक के जो मजमूई रिजल्ट्स हैं वो क्या हैं। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। राफे, मेरे पास जो एक रफ नंबर है ये मैंने कोई 15 मिनट पहले नोट किया था तो गालिबन अब इसमें कोई तो और डेवलपमेंट हो गई। क्या है इस वक्त तक सूरत हाल, और ये हतमी नतीजा कब तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इसको अनाउंस कर देगा? बहुत शुक्रिया मारिया। देखें, इस वक्त 263 पोलिंग स्टेशन है NA 245 में, उसमें 220 का रिजल्ट मौसूल हो चुका है। अलबत्ता ये गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा है, लेकिन जो 220 पोलिंग स्टेशन के मुताबिक पीटीआई के महमूद मौलवी 24,000 वोट लेकर इस वक्त पहले नंबर पर हैं, और एमक्यूएम के मोईद अनवर ने 10,000 वोट लिए हैं। तो ये 14,000 वोटों का डिफरेंस आ रहा है, और जाहिर है ये कवर नहीं हो सकता है। तो मुमकिन तौर पर पीटीआई के महमूद मौलवी इस सीट पे जो है वो विन हो जाएंगे। एक इसमें मैं आपको फर्क बताऊं, ये है कि पहले फारूक सत्तार मिलकर लड़े थे एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से, तो 35,000 वोट पड़े थे, लेकिन आज फारूक सत्तार चौथी पोजीशन पे हैं, उनको 3,000 वोट मिले हैं, और पीएसपी जो है वो 5वीं पोजीशन में है, और टीएलपी ने अपनी पोजीशन बरकरार रखी है। वो 2018 में भी तीसरे नंबर पे थी और अभी भी तीसरे नंबर पर है। उनके वोट जो हैं वो 7 और 8,000 के करीब हैं। तो एक तो ये फर्क है कि जो वोट तकसीम हुआ है उसकी वजह से एमक्यूएम को नुकसान पहुंचा है। फारूक सत्तार अलग लड़ रहे हैं, एमक्यूएम अलग लड़ रही है, मुहाजिर कौमी मूवमेंट अफाक अहमद अलग लड़ रहे हैं, पीएसपी अलग लड़ रही है। उसके बाद जो पीडीएम ने सपोर्ट किया है एमक्यूएम को, जो कैंडिडेट्स बिठाए हैं, उससे भी एमक्यूएम को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने, एएनपी ने, जेयूआई ने, इसके अलावा मुस्लिम लीग नून ने एमक्यूएम की हिमायत की थी। लेकिन कराची की डायनेमिक्स ये बताती है कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का इत्तेहाद कभी भी आगे कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं चला है, और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की वजह से शायद जो एमक्यूएम के वोटर्स थे वो नाराज थे, और मुआहदे भी पूरे नहीं हुए थे, कोई काम भी नहीं हो सका था। इसलिए एमक्यूएम की इस वक्त ये हालत है कि एमक्यूएम जो है वो 10,000 वोटों पर ही महदूद होकर रह गई है उसका कैंडिडेट, और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो लोगों ने अपनी नाराजगी का इजहार किया है। राफे, इसको थोड़ा सा मेरे लिए आसान कर दीजिए, क्या पीटीआई अपना वोटर ज्यादा निकालने में कामयाब हुई है, या एमक्यूएम का वोटर नाराज भी हुआ है, इस वजह से भी उन्हें कम वोट पड़ा? मतलब ये जो फर्क है ये किस वजह से है? क्या एमक्यूएम का वोटर निकला नहीं, या पीटीआई का बहुत ज्यादा वोटर निकाल लिया? क्योंकि खान साहब भी आज उन्होंने मुतवातिर कल भी आज भी ट्वीट्स करके कहा कि जी निकले हैं, और ये जो हल्का ऐसा है कि जहां पे सोशल मीडिया की जो इम्प्रिंट है वो बहुत ज्यादा है, लोग निकलते हैं, सोशल मीडिया को फॉलो बहुत करते हैं।
देखिए मारिया, ये जो इलाका है इसमें जो PCHS तारिक रोड सोसाइटी, ये वो इलाके हैं जो PTI सपोर्टर्स इलाके हैं। यहाँ पे MQM का हमेशा से वोट बैंक जो है वो कम रहा है। दूसरी चीज ये कि जो MQM के नाराज वोटर थे, जो घरों पे बैठ गए थे, जो कि शहरी सिंध की जो इस वक्त सियासत से लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं, वो MQM से नाराज हैं। उन्होंने MQM को इस बार वोट कास्ट नहीं किया और यही वजह है कि वो वोट या तो तहरीक इंसाफ को पड़ा है और तहरीक इंसाफ ने कुछ मेहनत भी ज्यादा की है, इसलिए उनका वोटर भी जो है वो बाहर निकला है। लेकिन एक फैक्टर मैं मारिया और भी बताऊं कि जो बाइकआउट का फैक्टर है, जो कि लंदन की जानिब से किया गया था, वो फैक्टर भी असरअंदाज हुआ है। यही वजह है कि 10% और 11% के दरमियान इस वक्त टर्न आउट है, तो वो भी एक फैक्टर है, वो ज्यादा जो है वो भी उसका इन्फ्लुएंस है। तो यही वजह है कि वोट जो है वो MQM को नहीं पड़ा है और वो अभी इस पोजीशन पे आके खड़ी हुई है। ठीक है वसीम बदामी साहब, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई जब MQM अगर एक इकट्ठा कैंडिडेट पिच नहीं कर पाएगी तो ऐसा ही होगा। उस पे सोने पे सुहागा ये कि पीपल्स पार्टी जो कि इंतहाई गैर फितरी इत्तेहाद था, वोटर लेवल पे उसको बिल्कुल भी कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, चाहे आप बिल बैठ जाएं, जिस तरह से भी टेपें लगा के ये बना लें इत्तेहाद, लेकिन वोटर पे बड़ा डिसग्रंटल्ड था खासतौर पे MQM का कि भाई आप पीपल्स पार्टी के साथ कैसे बैठ सकते हैं। सो क्या चॉइस ऑफ कैंडिडेट वाज रॉन्ग या खान साहब की वेव है ही इतनी बड़ी कि वो कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने ठीक कहा, रिजल्ट सरप्राइजिंग नहीं है, नंबर्स बहरहाल सरप्राइजिंग हैं मेरे लिए, मैं करता हूं क्यों। लेकिन आपने जो कहा चॉइस ऑफ कैंडिडेट, आई थिंक फ्रैंकली स्पीकिंग व्हेन इट कम्स टू मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, तो फिर वो चॉइस ऑफ कैंडिडेट जरा सी सेकेंडरी आती है, इसलिए कि जो MQM का वोटर है वो MQM को वोट देता है या फिर नहीं देता है। लेकिन हाँ, इस एतबार से जरूर चॉइस ऑफ कैंडिडेट से फर्क पड़ा कि अगर यहां पर फारूक सत्तार साहब ही, चूंकि जाहिर है वो MQM में एक बड़ा फिगर, बल्कि अगर हम सबको याद हो तो MQM लंदन की क़यादत के खारिज जाने के बाद फारूक साहब ही उनका मुतबादिल हुए, फिर MQM के आपस में इख्तलाफात हो गए, फारूक सत्तार हिस्सा नहीं रहे। फारूक सत्तार वो फिगर जरूर है कि जिन पर अगर इत्तेहाद हो जाता और वो पतंग के निशान से इलेक्शन लड़ते और वहां पर MQM भी उनको सपोर्ट, यानी MQM के कैंडिडेट होते वो, और फिर PSP वगैरह और ये सब मिलकर एक मुश्तरक उम्मीदवार होते, तो जरूर इससे रिजल्ट पे एक फर्क जरूर पड़ता, MQM जरा डिसेंट नंबर जरूर ले पाती। अच्छा, MQM के अपने रैंक्स में सवाल से शदीद मायूसी है कि ये सारे लोग MQM के भी ये समझते हैं कि इस वक्त महाजिर वोट डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 हो रहा है। बाइकआउट का फैक्टर अलग है, MQM हकीकी अलग है, PSP अलग है, यहां फारूक सत्तार साहब अलग है और MQM अलग है। और बहुत कोशिशें हुई थी इस दफा, जो पिछला जिमनी हुआ था, जो कि असल में MQM हजारों वोट से जीती थी, लेकिन जब जिमनी हुआ तो सिर्फ 65 वोटों से जीत पाई लब्बैक से। उसके बाद MQM में बड़ी परेशानी थी कि हमें मुत्तहिद होना चाहिए वरना काम खराब हो जाएगा। इत्तेहाद की बहुत सारी एफर्ट्स भी हुई, कामयाब नहीं हुई, और इसके लिए मैं समझता हूं कि MQM पाकिस्तान की क़यादती जिम्मेदार है, उनको इस पे अपनी ईगोज को सबको साइड पर रख के इस इत्तेहाद की तरफ जाना चाहिए था। तो MQM का उसका भी बहरहाल बहुत सारा लॉस इसमें हुआ है। MQM के लिए बहुत लम्हा है। वसीम, माजरत के साथ ब्रेकिंग न्यूज के ऊपर जाने, आप तो समझते हैं हमारी मजबूरियों को, मेरा ख्याल है इस इंतखाब के हवाले से ही है। उसके बाद वापस आते हैं, आपकी बात से कंटिन्यू करेंगे, आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अभी जो आपने ब्रेकिंग न्यूज सुनी कि बनी गाला के इर्द गिर्द जो इलाका उसको कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है, सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। सिर्फ उम्मीद यही कर सकते हैं जी कि अल्लाह मियां इस मुल्क के हुक्मरानों को और फैसला साजों को अकल से नवाजे और हर तरफ से कहीं ना कहीं ये सोच जो है उसको तकवीत मिले कि हालात को इस हद तक नहीं लेके जाना कि जहां पे निज़ाम ऐसा क्रम्बल हो कि उसके बाद कोई भी इसको संभालने के काबिल ना रहे। उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई बीच का रास्ता निकालने में हमारी सियासी क़यादत कामयाब हो जाएगी। बहरहाल वापस अपने टॉपिक पे चलते हैं। वसीम बदामी साहब, सो आप कह रहे थे कि जी जो MQM के कैंडिडेट की चॉइस अगर फारूक सत्तार साहब होते तो हो सकता है किसी हद तक ये जो नताइज हैं ये मुख्तलिफ हो सकते थे। अदर देन दैट मुहाजिर वोट जो है ये अप फॉर ग्रैब्स रहा है। कोई और सियासी जमात जो है क्या इसको अट्रैक्ट कर पाई है? यानी पीपल्स पार्टी को जो मालूम है कि सिंध में एक वैक्यूम है, क्या वो इसको ट्रैक करने में की कोशिश करती हुई दिखाई देती है? PTI ने पिछली मरतबा ये सीटें निकाली थी तो कहा गया था इनको दिलवाई गई थी सीटें, तो ये भी आज बज़ाहिर लग रहा है कि PTI वहां पे एक एटलीस्ट पॉपुलर हकीकत तो है अप्रैल के बाद से। ये बात ठीक है, और जिस तरीके से इंटीरियर सिंध में हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा किसी और को एक चॉइस तस्वुर नहीं किया जाता, इसी तरीके से ये शहरी सिंध में अब हालांकि 2018 के इलेक्शन में कराची के इंतखाबात के हवाले से बहुत सारे एतराजात
مانی بھی رکھتے ہیں، ان کی ڈیٹیلز میں جائیں تو وہ ایک حیثیت رکھتے ہیں وہ اعتراضات. لیکن آج کی صورتحال یہ ہے کہ ایک تو ایم کیو ایم ظاہر ہے وہ ایم کیو ایم نہیں ہے، پھر یہ ایم کیو ایم بہت ڈیوائڈڈ ایم کیو ایم ہے. پھر اس ایم کیو ایم نے ابھی حالیہ جو ایک فیصلہ کیا ہے وہ ظاہر ہے جو عوامی ایک مقبول جو لہر ہے اس کے بالکل خلاف ہے. پھر یہ اتنے سارا یہ مہنگائی یہ وہ، تو وہ ظاہر سی بات ہے اس وقت تعصب دیا گیا کہ جناب ہم اس حکومت کی بیڈ پرفارمنس کی وجہ سے ہم اس حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے. تو آج جس حکومت کے ساتھ ایم کیو ایم کھڑی ہے اس کی تو اور خراب کارکردگی ہوگی. تو یہ ایم کیو ایم کے لیے بہرحال بہت اپنے قیام سے لے کے اب تک کا سب سے پریشان کن لمحات ہیں ایم کیو ایم کے لیے. اچھا، ریحان ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ایکچولی ٹیلی فون لائن پہ ایم کیو ایم سے. بہت شکریہ ریحان صاحب میں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو آج کے نتائج کے حوالے سے 2-3 سوالات جو اہم ہے. ایک تو یہ کہ کیا آپ جو جس طرح سے آج الیکشن ہوا، اب کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، اس پورے عمل سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جس طرح سے الیکشن کرایا آج، اس سے تو کوئی شکایت نہیں ہے ایم کیو ایم کو؟ آپ سمجھتے ہیں ٹھیک شفاف انتخاب ہوا ہے آج جو ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آج کے جو انتخابات تھے بنیادی طور پر کوئی اتنا بڑا ہماری ریزرویشن نہیں تھی، ماتوائے اس کے چند ایک نقطے آئے ہیں اس میں کہ جو ووٹرز تھے انہوں نے اعتراض کیا ہے اور اس بات پر تشویش کا اظہار کیا تھا کہ پولنگ اسٹیشن کافی دور تھے. تو 2 لوگ پیڈسٹرین تھے، ان کے لیے بڑی پرابلم ہوئی اور ان کو آنے جانے میں بڑی پرابلم ہوتی رہی. سو ادر دین دیٹ جو باقی پولنگ کا عمل تھا، جو کاؤنٹنگ کا عمل ہے، کیونکہ پاکستان میں تو ہمیشہ اسی 2 ایشوز پہ پھڈے پڑتے ہیں نا، تو اس سے آپ لوگ مطمئن ہیں؟ نہیں دیکھیں، ہم تو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر صاف اور شفاف الیکشنز کرائے جائیں اور اس کے ریزلٹس کو ماننا چاہیے سب کو، باوجود اس بات کے کہ ایم کیو ایم کی گریوینس ہے کہ ہمیں ایکول پولیٹیکل گراؤنڈ تحال نہیں کیا گیا، ہمارے لیگل دفاتر تحال بند ہیں جو 4.25 سال ہم نے پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ گزارے اور آج 4 مہینے پی ڈی ایم کے جو اتحاد ہے اس میں گزار رہے ہیں. تو ہم تو ڈپرائیوڈ ہیں تھرو آؤٹ، کنٹینیوٹی میں ہیں ہم. لیکن باوجود اس بات کے کہ اگر شفاف الیکشنز ہوتے ہیں تو لوگوں کی رائے کا احترام کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ بڑی ایک اسپورٹس مین اسپرٹ والی اسٹیٹمنٹ دی ہے. لیکن اگر میں آپ سے کہوں تھوڑا سا انالیسس کر لیجئے آج کے الیکشن میں ہوا کیا چونکہ آپ لوگ ایک کینڈیڈیٹ کے اوپر، خاص طور پہ فاروق ستار صاحب بھی انہوں نے بھی کوشش کی، ایک کینڈیڈیٹ کے اوپر اتفاق نہیں کر پائی مہاجر پارٹیاں، کیا یہ وجہ ہے یا پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد اس کی قیمت آج آپ لوگوں کو ادا کرنی پڑی ہے؟ ان دونوں میں سے کون سا ریزن زیادہ ویلڈ؟ جی ملٹیپل فیکٹرز ہیں اس میں. ملٹیپل فیکٹرز میں ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ منقسم ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم کے پتن سے پیدا ہونے والی انٹیٹیز ہوں، انڈیویجولز ہوں، پولیٹیکل گروپس ہوں، اس کی وجہ سے بھی ووٹرز جو ہے وہ نالا بھی تھے اور وہ متنفر بھی تھے. لیکن جو مدر باڈی ہے وہ تو ایم کیو ایم ہی ہے، تحال ہے. جس حالت میں بھی منقسم ہے، اتاپ سہتی بھی ہے، جو بھی ہے وہ علیحدہ ایک ڈبیٹ ہے. دوسری چیز یہ کہ لوگ جو تھے بہت ہی متمنی تھے کہ ایم کیو ایم کو یکجا متحد دیکھیں. ممکنہ طور پر یہ بھی ایک فیکٹر رہا ہوگا کیونکہ دیکھیں آپ کے یہ 4 حصوں میں ڈویژن کے بعد بہت سارے ووٹ بینک، ایک تو ووٹ بینک منقسم ہوا، جو ووٹرز تھے وہ اسکیٹرڈ ہو گئے اور جو موجودہ آن گوئنگ سچویشن ہے اس کی وجہ سے بھی لوگوں کے اندر وہ جو جوش اور ولولہ پایا جاتا تھا وہ نہیں ہے. اور ایم کیو ایم صرف مہاجر ووٹ کی بات نہیں کرتی ہے، ایم کیو ایم کراچی کی بات کرتی ہے. تو کراچی میں تو آج تمام اقوام کے، تمام لسان کے کے لوگ رہ رہے ہیں. ہاں، سو آپ کا جو پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد ہے یا جو بھی آپ کی اس وقت ایک قربت ہے، اس کو ایسے کہہ لیں، اس کو آپ کے ووٹر ایکسپٹ کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ٹھیک ہے ہمیں معلوم ہے آپ کی مجبوریاں ہیں کوئی نہ کوئی، اس لیے آپ نے ان کے ساتھ مل بیٹھ گئے، وہ آپ کے ووٹر لیول پہ اس کی ایکسپٹنس ہے؟ دیکھیں ووٹر لیول نہیں بلکہ ایم کیو ایم کے اندر بھی اس بات کی ریزرویشن ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا ماضی کا اتحاد بھی کوئی سودمند نہیں رہا اور اس کے ہمیں جو ڈیزائربل ریزلٹس تھے وہ نہیں مل سکے. اور ابھی بھی یہی گریوینس ہے. اللہ کرے کہ ہماری یہ جو اس دفعہ کی آبزرویشن ہے وہ رد کر دی جائے اور پیپلز پارٹی کراچی کے لیے، اربن سندھ کے لیے وہ تمام لوازمات کی جس کو اس نے کنسنسس ڈیولپ کر کے ریٹن فارم میں لے کر آئے اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیں. جب آپ مان رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، گارنٹی کے لیے دیگر پولیٹیکل پارٹیز اس میں سائن کر رہی ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے اور اس کی امپلیمنٹیشن سے اربن سندھ کو فائدہ ہوگا. چاہے آنے والے دنوں میں لوکل گورنمنٹ امپاورڈ ہوگی تو لوگ فیضیاب ہوں گے. کوٹا سسٹم ختم ہوگا تو کراچی کا ہر بچہ چاہے وہ کسی بھی زبان کا ہو کراچی والا ہوگا تو وہ فیضیاب ہوگا. یونیورسٹیز کے قیام کے معاملات ہوں گے تو کراچی میں رہنے والے نوجوان اور سندھ میں رہنے والے نوجوان، اربن سندھ میں رہنے والے نوجوان مستفید ہوں گے. تو وہ تمام نکات جو ہم سمجھتے ہیں کہ لانگ ٹرم بیسس پہ نیشن بلڈنگ کے لیے ضروری ہیں وہ ہم نے اس میں. آپ تو لانگ ٹرم بات کریں نا. یہ ریحان صاحب اگلے 3 الیکشن آ رہے ہیں. ملیر میں NA 237، کراچی کورنگی NA 239، کراچی جنوبی
سر اس میں عمران خان صاحب خود کینڈیڈیٹ ہے. میں صرف یہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ ابھی جب ان کے اپوائنٹڈ بندے کے ساتھ ابھی آپ کا یہ الیکشن کے وقت آپ لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں, وہاں سے عمران خان صاحب خود کینڈیڈیٹ ہیں, تو پھر کیا کوئی حکمت عملی ڈفرینٹ ہونے والی ہے؟ دیکھیں حکمت عملی تو یہی ہے ایم کیو ایم کی. ایم کیو ایم جس طریقے سے سرو کرنے کی اور ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ کر رہی ہے, لیکن میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ آج جو بیج بوئیں گے ہم اور اس کے ثمرات کوئی اور کھائے گا. کراچی کے حوالے سے, اربن سندھ کے حوالے سے جو نکات ہم نے پیش کیے ہیں, آج ایم کیو ایم کے اسی بیانیے کو تمام پولیٹیکل پارٹی وہی بیانیہ دہرا رہی ہیں جو ایم کیو ایم 30 سال سے کہتی ہوئی آ رہی ہے. کم از کم ہم اس بات پہ تو ایک پوائنٹ پہ تو لے کر آگے کہ لوکل باڈیز, بے اختیار میئر, کوٹا سسٹم ایبالش کرنا, یونیورسٹیز کا قیام اور امپاورڈ لوکل باڈیز اور اس طرح کی جو دیگر چیزیں ہیں, کم از کم آج دیگر پولیٹیکل پارٹیز یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو ہم تو اپنے اس نظریے میں بہت شکریہ. ریحان ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وسیم اوبویسلی یہ تو ایٹ لیسٹ انہوں نے ہر بات مان لی کہ بھائی کینڈیڈیٹ بھی بہتر ہو سکتا تھا, پیپلز پارٹی سے بھی پرابلمز ہیں, اور یہ بھی کیا ہماری مجبوریاں بھی, ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں. تینوں باتیں انہوں نے کنسیڈ کر لی. یہ بھی مان لیا کہ جی پی ٹی آئی آج جیت گئی ہے. یہ بڑی ایک اچھی روایت ہے کہ ایٹ لیسٹ دھاندلی کی بات نہیں کی. لیکن جو اگلے 3 حلقے میں نے پوائنٹ آؤٹ کیے وہاں پہ تو خان صاحب خود کینڈیڈیٹ ہونے والے ہیں. ڈو یو تھنک کہ پی ڈی ایم ہیز اے پلان؟ اب فرینکلی پلان ہے نہیں, اور ابھی جس طرح ایم کیو ایم نے جو بات کی وہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن اس سے یہ بھی سامنے آتا ہے نا کہ اب وہ ریزنز بھی نہیں ہے, دے آر ایون شارٹ آف ریزنز کہ کیا بات کریں اگر ریزلٹس نہیں آ رہے. تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ ہوگا تو یہی کہ لیاری اور ملیر کراچی میں پیپلز پارٹی کے گڑھ ہیں, وہاں پر پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے, بلکہ اناؤنس کر دیے گئے, اور کورنگی میں ایم کیو ایم موسٹ والی شاید عامر خان صاحب کو سیٹ دے دے گی. لیکن یہ بہت آسان نہیں ہونے والا ہے کسی بھی طور پر یہ پی ڈی ایم کے لیے. اور جو حالیہ نتائج ہیں اس نے یہ مزید اپنا نفسیاتی اثر ڈالیں گے کراچی میں آنے والے الیکشنز کے لیے. تو ایک منقسم ایم کیو ایم, ایک بیک فٹ پہ کھڑی پی ڈی ایم, ذرا معاملات میرے خیال میں اتنے برے تو بہرحال پھر بھی نہ ہوں جتنے آج ہو گئے, لیکن آسان کسی بھی طور پر نہیں ہوں گے پی ڈی ایم کے لیے. ابھی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ انتخابی طور پہ پی ٹی آئی جو ہے, جتنے بھی ضمنی انتخاب ہوئے ہیں اس میں سے اگر ہم دیکھیں تو میجورٹی انتخابات میں جو سیٹیں ہیں وہ پی ٹی آئی ضمنی انتخاب میں جیتی ہے. 3 یا 4 سیٹیں غالباً اس میں سے بھی 2 کنٹیسٹ کرتے ہیں وہ کہ بھئی یہ بھی ہماری تھی. ایک طرف سے وفاق میں یہ فضا بنائی جا رہی ہے کہ خان صاحب یا ریسٹ ہو جائیں گے یا نااہل ہو جائیں گے. دوسری طرف سے کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگلے آنے والے الیکشنز کے اندر نہ صرف خان صاحب خود کینڈیڈیٹ ہیں بلکہ وہاں پہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے اس کو وہ باہر نکالنے میں ابھی تک کامیاب ہو گئے. یہ ویسے کلیش کر مطلب کیا سینٹیمنٹ ہے اس کو لے کے کراچی میں کہ ایک طرف سے نااہلی, ایک طرف سے وہ انتخابی میدان میں پیش رفت؟ اس وقت عمران خان صاحب کی ایک پاپولیرٹی ویو ہے تھرو آؤٹ پاکستان, اور اس کا بہت براہ راست عکس آپ کراچی میں دیکھتے ہیں. ہمیں یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب جس دن حکومت سے بے دخل ہوئے اس کے اگلے رات جو پورے پاکستان میں جو بڑے مظاہرے ہوئے ان میں سے ایک مرکزی مظاہرہ یہاں کراچی میں گلستان جوہر پہ تھا. تو وہ کراچی بینگ میٹروپولس, یہاں پر ہر طرح کی نمائندگی ہے, تو وہ آپ کو بڑا واضح طور پر نظر آتا ہے. لیکن ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں آپ کو انتخابی سیاست میں یا اقتدار کے حصول کے لیے جانے کے لیے عوامی حمایت وہ واحد عنصر نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ جو ہے وہ اقتدار کی راہداری میں اپنی جگہ بناتے ہیں. تو یہ جو آپ نے کہا ہے کلیش, یہ پاکستان کی حالات, پاکستان کی سیاست کی ایک حقیقت ہے, اور جس کا عمران خان صاحب کو ہے سامنا کہ ایک طرف عوامی حمایت وہ گین کر رہے ہیں, لیکن بہرحال اس کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ بطور مجموعی ماحول میں ان کے لیے اسپیس کم ہوتی جا رہی ہے, جو کہ ان کی اقتدار کی راہداریوں سے ان کے فاصلے واضح طور پہ بڑھا رہی ہے. بہت شکریہ وسیم مدامی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جاتے جاتے جو اگلی 3 الیکشن کراچی میں ہونے جا رہے ہیں اس کا آپ کو منظرنامہ بتا دیں. 2018 کے نتائج کے مطابق یعنی 237 ملیر میں جو جمیل احمد خان صاحب تھے انہوں نے 33,280 ووٹ لیے تھے, اور غالباً اسی وجہ سے یہاں پہ استعفیٰ منظور کیا گیا کیونکہ وہاں پر حکومتی اتحاد کے اس وقت مجموعی طور پر جو ووٹ تھے وہ آلموسٹ ڈبل تھے. تو پی ڈی ایم سمجھتی ہے کہ یہاں پہ وہ قدرے کمفرٹیبل ہیں, اس لیے یہاں پہ وہ الیکشن کرا سکتے ہیں. NA 239 کورنگی کراچی, محمد اکرم چیمہ صاحب کا جو استعفیٰ وہاں سے منظور کیا گیا کیونکہ جو ان کے ووٹ ہیں 69,147, جو حکومتی اتحاد کے کل ملا کے ووٹ اس سے کئی زیادہ ہیں, 1,12,604. تو یہاں پر غالباً وہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم اگر ایک متحدہ کینڈیڈیٹ پچ کرے تو یہاں پہ وہ سیٹ نکالنے میں یا ایٹ لیسٹ ان کے کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. تیسرا NA 246 کراچی جنوبی, عبدالشکور شاد 52,750 ووٹس, حکومتی اتحاد کے 1,01,331 ووٹ تھے.
اسی لیے غالباً یہ حکومتی اتحاد نے یہاں پہ استعفیٰ منظور کیا. ان کا خیال ہے کہ یہ سیٹ بھی کہیں نہ کہیں ان کی جیت کے امکانات ہیں. لیکن بہرحال اس وقت اگر ہم نے جو حالات دیکھے ہیں, یہ نتائج اس میں عمران خان صاحب خود کینڈیڈیٹ ہوں گے, اس سے پہلے کیا وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہوں گے, جیل میں ہوں گے, باہر ہوں گے, کیونکہ ہر لمحہ بلمحہ صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ کر رہی ہے. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.